ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہمیں اس مبارک محفل میں جاگنے کی سعادت حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج ایسی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ایسی بابرکت محفل ہے اور ایسی مقدس رات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد کسی سے بات کیے بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آوازار ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو وہ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایسی بابرکت محفل ہے۔ ماشاءاللہ آج ہم اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، ورنہ نہ جانے ہم کہاں پر گھوم رہے ہوتے، پھر رہے ہوتے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ سرکار کی محفل کو جو ہے دیوانے سجایا کرتے ہیں، اور آتے وہی ہیں جسے سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکاروں کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمیں بلوا لیا۔ آئیے سب مل کر بآواز بلند درود پاک کا ورد کریں۔ صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میں جو شخص روزانہ 700 مرتبہ درود پاک کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی چند فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اور ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کا درود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ تو جب جیسے ہی بندہ وہ درود پاک کا ورد کرتا ہے، فرشتے اس کے درود کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں، اور آقا کی روح انور اس سے خوش ہوتی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے تم بروز قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہنا، اور تم گواہ ہو جانا کہ یہ بندہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ تو درود پاک بھی کثرت سے پڑھا کریں اس رات میں۔ سب مل کر ہم پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی درود پاک کی محفل کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ 25,000 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں شعبان المعظم کے متعلق کچھ بیان کروں، اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج کی اس محفل میں میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے، اہل ذوق کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی محفل ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ بس گنے چنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کچھ لطف نہیں آ رہا ہے، یہ کیا محفل ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے کہ اس محفل میں اتنے فرشتے ہوں گے، اللہ اکبر، اتنے فرشتے اس محفل کو گھیرے ہوئے ہوں گے
دے رہے ہوں گے کہ مولا یہ محفل وہ ہے جہاں پر تیرا ذکر کیا جا رہا ہے، تیرے محبوب کی نعتیں پڑھی جا رہی ہے، تیرے محبوب کی ثنا کی جا رہی ہے، مولا تجھے پکارا جا رہا ہے، مولا تجھے یاد کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، کوئی مغفرت کی دعا طلب کر رہا ہے، کوئی صحت کی دعا طلب کر رہا ہے، کوئی جو ہے اپنی رزق کی وسعت کی دعا کر رہا ہے، تو مولا تو اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ فرشتے دعا کر رہے ہوں گے، یہ ایسی بابرکت محفل ہے، اور مجھے یہ محفل ایسی روحانی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو تاجیں آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ جو آپ لباسوں میں آئے ہوئے ہیں، اپنے پیر کے رنگ میں جو آپ رنگ کر اس محفل میں آئے ہیں، تو اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ مجھے یہ بات بہت اچھی بات یاد آ رہی ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ، غور سے سماعت فرمائے، میری طرف توجہ کر کر۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی رعایا میں، اس کے ایک کنگڈم میں ایک جو ہے شخص تھا، بہت بڑا کلاکار تھا، کلاکاری میں ماہر تھا، اور وہ بہت بڑا بہروپیہ تھا۔ بہروپیہ میں وہ ماہر تھا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میں اتنا بڑا بہروپیہ ہوں کہ اگر میں روح دوسرا ڈھال کر آ جاؤں آپ مجھے پہچان نہیں سکو گے۔ تو بادشاہ نے کہا، اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لیتے ہیں۔ تو وہ جو شخص تھا، کئی سالوں کے بعد یا کئی دنوں کے بعد بادشاہ کی محفل میں ایک تاجر بن کر آیا۔ ایک تاجر کا روپ ڈھال کر وہ بادشاہ کی محفل میں آیا۔ جیسے ہی آنا تھا، بادشاہ نے اسے بلایا، بھائی تھوڑا سامنے، اور کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ تمہارے ٹکٹ کا آنے جانے کا خرچہ ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ پھر ایک مرتبہ اس شخص نے کیا کیا، کچھ دن بعد کچھ اور روپ لے کر آیا اور بادشاہ نے پہچان لیا، پھر اسے رسوا ہو کر جانا پڑا۔ پھر ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، کئی بار ایسے ہی کرنے کے بعد ہر بار وہ شخص آتا، بادشاہ اسے پہچان لیتا اور وہ شخص واپس چلا جاتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا جنگ کا موقع آیا، تو بادشاہ جنگ کی تیاری میں اپنی فوج لے کر نکل پڑے۔ تو جیسے راستے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک پہاڑی پر عجیب منظر ہے، کئی سارے لوگ جو ہیں اس پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور کئی سارے لوگوں کا مجمع اس پہاڑ کی طرف ہے۔ تو بادشاہ کا ہے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا مجمع ہے جو اتنے لوگ اس پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس پہاڑ پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، جو بھی جاتا ہے ان سے فیض یاب ہو کر آتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ بات ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بیمار جاتا ہے، اتنے بڑے صاحب کشف و کرامت ہیں کہ جو بھی جا رہا ہے وہ اس کو مالا مال کر رہے ہیں، جو بیمار جا رہا ہے تو شفا پا رہا ہے، جو مال کی کمی کی وجہ سے جا رہا ہے تو اسے رزق کی دعا اگر وہ کرتے ہیں تو اسے رزق عطا ہو رہا ہے۔ ایسے اللہ کے ولی، ایسے بزرگ ہیں۔ تو جیسے ہی بادشاہ نے یہ سنا، تو یہ تو چلو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں بھی جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی اس اللہ کے ولی سے ملاقات کر لیتا ہوں اور ان سے دعا کروا لیتا ہوں تاکہ مجھے بھی جنگ میں جو ہے کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو بادشاہ چل پڑے اور اس اللہ کے ولی کے پاس ہاتھ چوما اور عرض کیا کہ حضور جو ہے میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے دعا کر دیں، مجھے فتح نصیب ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو یہ کہہ کر بادشاہ اپنا تاج اٹھا کر ان کے قدموں میں رکھا اور فرمایا کہ جتنے اپنے پاس جتنی اشرفیاں یا دولت اس زمانے کی تھی، بادشاہ نے ان کی خدمت میں پیش کی۔ حضور یہ اتنی میرے پاس ہیں، اسے قبول فرمائیں، جیسے ہی میں جنگ سے جیت کر واپس لوٹوں گا میں اور آپ کو عطا کروں گا۔
تو جیسے ہی وہ تاج اتار کر رکھ کر واپس بادشاہ جا رہے تھے تو بزرگ نے کہا بادشاہ ادھر آؤ، اے بادشاہ ادھر آؤ، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میں نہیں پہچانا۔ تو اللہ کے بزرگ نے، اللہ کے ولی نے کہا کہ میں وہی بہروپیہ ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں جو آپ کے دربار میں آیا کرتا تھا، آج میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو جیسے یہ سننا تھا، بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ آج میں نے آپ کو پہچاننے سے آپ کو پہچان نہ سکا، آج میں نے دھوکہ کھا گیا، آپ کو پہچان نہ سکا۔ تو اللہ کے ولی نے جو ہے وہ اشرفیاں و دولت واپس دے دی، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتائیے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی آتا ہے نواز دیا جاتا ہے، یہ آپ کے اندر کمالات کیسے آئے؟ یہ جو آپ کے کمالات ہیں آپ کے اندر کیسے آئے؟ تو بزرگ کہنے لگے وہ بہروپیہ جو پہلے تھے بعد میں بزرگ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ میں بہروپیہ ہی تھا، میں بہروپیہ ہی تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے ولی جو ہے سنت سجائے ہوئے اپنے چہروں پر لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو، اپنی داڑھی مبارک کو سوار کر، جھکا وغیرہ اختیار کر اپنے آپ کو اللہ والوں کی طرح بنا لوں تاکہ آپ مجھے پہچان نہ سکے۔ میں تو آیا تھا یہاں پر اس لیے تاکہ میں بہروپیہ بنوں اور آپ مجھے پہچان نہ سکے، میری وجہ یہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، جیسے جیسے دن گزرتے گئے، جیسے جیسے دن گزرتے گئے، میں تو بس اللہ کی ولیوں کی طرح نقل کر رہا تھا، ان کی طرح میں نقل کر رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ایسے ہوا کہ میں بس اللہ کے ولیوں کی نقل اختیار کر رہا تھا، اللہ نے مجھے وہ سعادت دی کہ مجھے بھی اللہ کا ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ میں کوئی ولی نہیں تھا، مجھ میں کوئی کمالات نہیں تھے، میں نے کوئی عبادت نہیں کی، میں نے کوئی ریاضت نہیں کی، میں نے کوئی روزے نہیں رکھے، میں نے کوئی زکات نہیں دی، حج نہیں کی، میں نے ایسا کوئی مراقبہ نہیں کیا جس سے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا جاتا۔ میں نے بس اللہ کے ولیوں کی نقل اختیار کی، یعنی جو ہم یہ لباس پہنے ہوئے، یہ تاج سجائے ہوئے جو اس محفل میں آج آئے ہوئے ہیں، کس کی نسبت سے آئے ہیں؟ اپنی پیر کی نسبت سے آئے ہیں کہ اپنے میرے پیر بھی ایسا تاج سجاتے ہیں، میرے پیر بھی ایسے زلفیں سجاتے ہیں، میرے پیر نے بھی ایسی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میرے پیر نے بھی ایسا لباس اختیار کیا ہے۔ بس اسی کو دیکھ کر ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کے رنگ میں رنگ ڈالا ہے۔ بس یہی ہمارے پاس سند ہے بروز محشر کامیابی کی، ہمارے پاس یہی ایک سند ہے۔ اللہ والوں کی نسبت اتنی بڑی ہے، وہ بہروپیہ تھا، لیکن اللہ والوں کی نسبت میں آنے کی وجہ سے، ان کے رنگ میں رنگ جانے کی وجہ سے اللہ نے وہ کمال عطا کیا کہ وہ بہروپیہ نہیں بلکہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اس چیز کو معمولی مت سمجھے۔ آج جو ہم تاجیں سجائے ہوئے، لباسیں سجائے ہوئے اس محفل میں آئے ہیں، اپنے آپ جب باہر جائیں گے نا، کوئی آپ کو آپ کے نام سے نہیں پہچانے گا، آپ کے پیر کے نام سے آپ کو پہچانے گا، آپ کے مرشد کے نام سے آپ کو پہچانے گا، آپ کی نسبت کے نام سے آپ کو پہچانا جائے گا۔ جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا
جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے، میں تو خاموش ہوں نسبت میری خاموش نہیں، میں خاموش ہوں لیکن نسبت میری خاموش نہیں۔ اسی لیے یہ جو آپ اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے تو آپ آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے تو آپ آئے ہیں۔ تو بہرکیف آج کی جو شعبان المعظم کی محفل ہے، لفظ شعبان جو ہے شیربن سے بنا ہے، شیربن سے نکلا ہے، جس کے معنی راستے کے ہیں۔ شیربن کا معنی راستہ ہے، جو پہاڑوں میں راستہ ہوا کرتا ہے اس کا وہ معنی ہے۔ تو چونکہ شعبان المعظم رحمتوں برکتوں کا نزول ہے، رحمتوں برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے، تو اس کو شعبان رکھا گیا، اور اس مہینے میں یہ رحمتوں اور برکتوں کا راستہ ہے، تو اس لیے اس کو شعبان المعظم کہا گیا۔ جیسے کہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ اپنے بستر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو پھر گمان کرتی ہیں کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف لے گئے ہوں گے۔ پھر اٹھ کر جیسے باہر آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں کھڑے ہوئے ہیں، جنت البقیع میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عائشہ تم کیا یہ گمان کرتی ہو کہ میں تمہاری حق تلفی کرتا ہوں؟ نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ فرماتی ہے، حضور آپ تو مالک ہیں، آپ تو مالک ہیں، جو چاہیں آپ کریں، آپ کی اختیار ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ آج کی یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ اکبر، بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میری امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ وہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، 19 شعبان کی رات ہے، اور جو اس نیت سے اس رات میں روزہ رکھتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات میں روزہ رکھنا پسند تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں روزہ رکھتا ہے اس نیت سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ روزے پسند تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ سب جو ہے وہ بہانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہانے ڈھونڈتی ہے تاکہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، طلب کرے۔ ایسے تو ہر رات ہم فضولیات میں گزار دیا کرتے ہیں، یہ ایسی رات ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اگر روزے رکھتے تھے تو شعبان المعظم کے مہینے میں رہا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلبی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اور اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ تمام اس رات کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اور بہت ساری روایتیں، احادیث مبارکہ بھی بہت ساری موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے، عاشقوں کے لیے یہی بات کافی ہے نا، وجد لانے کے لیے کیفیت عاشقوں کی الگ ہوا کرتی ہے،
محبوب نے جو کہہ دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو کتنا مقدس مہینہ ہوگا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عاشق کے لیے بس یہ بہانہ کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا میرا مہینہ ہے، تو ہمیں کس طرح سے ادب کرنا چاہیے اس مہینے کا، کس طرح سے اس میں عبادتیں کرنا چاہیے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کر ہمیں اپنے آپ کو پاک کر کر آئندہ آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے. تو اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمانی دنیا پر اپنی شان نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہر کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں اسے رزق عطا کروں. ہر کوئی جو مجھ سے صحت مانگے میں اسے صحت عطا کروں. ہر کوئی جو دولت مانگے میں اسے دولت عطا کروں. تو آج کی رات کے بارے میں آیا ہے کہ آج کی رات تقدیر لکھی جاتی ہے. آج کی رات جو ہے اگلے سال اگلے شعبان معظم تک کسے کیا کرنا ہے، کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کون کیا ہوگا، وہ تقدیر لکھی جاتی ہے. تو سوچیں ذرا، میری تو یہی دعا ہے، یہی تمنا ہے کہ مولا تقدیر میں اور کوئی چیز لکھے نہ لکھے لیکن میری تقدیر میں مدینہ لکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے سال کا میری تقدیر میں تڑپ کر دعا کرے، التجا کرے کہ مولا آج کی رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہے، مولا میری تقدیر میں، میری نصیب میں بھی مدینے کی زیارت نصیب عطا فرما دے، آقا کے روضے کی زیارت نصیب عطا فرما دے، بغداد شریف کی زیارت نصیب عطا فرما دے، حج بیت اللہ کی زیارت نصیب عطا فرما دے. یہ سب چیزیں مانگنے کی رات ہے. تڑپ کر آپ مانگے، مانگنے کا ہمیں سلیقہ چاہیے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت بس بہانہ ڈھونڈتی ہے، ہمارے پاس وہ سلیقہ نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑائے، معافی مانگے، التجا کرے. نہ جانے اگلے سال تک ہم رہیں یا نہ رہیں، کسے معلوم کیا ہوگا. کل جو شخص آج نہیں ہے، آج اسے شعبان المعظم نصیب نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ بھی کیا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کرے، اپنے آپ کے گناہوں، اپنے گناہوں کی طرفی کرے. تو